تابہ سنیارا۔ پہلا دروازہ جو انہوں نے بجایا تابِ سنار کا تھا۔ تابہ ایک طویل بیماری کے بعد فوت ہو چکا تھا۔ اس کا سارا اثاثہ علاج معالجے پہ صرف ہو چکا تھا۔ تابے کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 بیکار تھے۔ سارا دن پتنگے لوٹتے، گلی ڈنڈا کھیلتے اور بازار میں سانڈوں کی طرح جھوم جھوم کر گھومتے رہتے۔ اس کا چوتھا بیٹا گجرانوالے میں کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اسی کے سہارے گھر چلتا تھا۔ دروازہ بجا تو تینوں لڑکے باہر نکلے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم تو گاڑی سے کچھ بھی نہیں لائے، نہ کوئی ہندنی نہ سامان۔ شور شرابہ سن کر ان کی ماں چادر لیے باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں جوتی تھی۔ باہر نکل کر اس نے بیٹوں کے سروں پر دھائیں دھائیں جوتیاں مارنا شروع کر دیں۔ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم پہ قرآن کی مار پڑے، مر جاؤ، کیڑے پڑ جائیں۔ اندر آ جاؤ بھائی، وہ بولی۔ دونوں ٹرنک صحیح سلامت پڑے ہیں اور ان میں سے زیور نکلے ہیں۔ اس نے زیور کی پوٹلی قرآن پاک پر رکھ دی۔ پھر وہ انہیں اندر لے گئی، دونوں صندوق حوالے کرتے ہوئے بولی، اور یہ دونوں تالے بھی لے لو جو ان پر لگے ہوئے تھے۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ چلو چلے گھر چلیں، میں نے ساتھیوں سے کہا۔ جب ہم گھر پہنچے تو دیکھا کہ زخمی لڑکی شکنتلے چارپائی پر پڑی ہے اور اسے تازہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور ادھر عمر کی ہندنی، جس کا نام کور تھا، صحن کے کونے میں اینٹوں کا چولہا بنا کر بیٹھی چاول ابال رہی ہے۔ اشفاق حسین نے یہ دیکھ کر غصے میں اپنی بیوی خورشید کو آواز دینی شروع کر دی۔ اس کی بڑی بیٹی بھاگی بھاگی آئی، بولی، امی تو باہر عورتوں میں بیٹھی ہیں۔ اشفاق حسین نے پوچھا، شکنتلے کو پٹی کس نے باندھی ہے؟ ڈاکٹر شریف آیا تھا، وہ بولی۔ وہ باندھ کیا ہے پٹی؟ اشفاق حسین کا غصہ کچھ مدھم پڑ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ کور کو کھانے پکانے پہ کیوں لگا دیا ہے؟ اسے میں اس لیے تو نہیں اٹھا کر لایا کہ اس سے گھر کا کام کرائیں۔ اشفاق حسین کی آواز سن کر اس کی بیوی بھاگی بھاگی آئی، بولی، میں کور سے گھر کا کام تو نہیں کروا رہی، کل سے اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ کیوں؟ اشفاق حسین غرایا۔ اسے کہیے کھائے، ہمارے ہاتھ کا نہیں کھاتی، کہتی ہے دھرم بھرشٹ ہوتا ہے۔ میں کیا اسے بھوکی رہنے دیتی؟ میں نے کہہ دیا، کور جو تمہارے ہاتھ کا نہیں کھاتی تو اپنا چولہا بنا لے، ادھر بیڑے میں سوکھا راشن لے لے اور اپنا ہاتھ کا پکا اور کھا۔ اوہ، یہ بات ہے۔ اشفاق حسین ٹھنڈا پڑ۔ مسلح اور دھرم بھرشٹ۔ میں نے تو بلکہ ماں جیواں خالہ رکھی اور ماہی مہرہ کو بلا لیا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ گھر گھر جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی کسی ہندنی کو اپنے ہاتھ کا کھانے پر مجبور نہ کرے۔ جب یہ واپس اپنے اپنے گھر جائیں گی تو کیا کہیں گی کہ ایمن آباد کے لوگوں نے ہمارے دھرم کا بھی خیال نہ کیا، زبردستی اپنے ہاتھ کا کھلا کھلا کر ہمارا دھرم بھرشٹ کرتے رہے۔ خورشید نے کہا۔ کور بیٹھی سن رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ مسلح کر کیا رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں پر خوف کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ ایسی باتیں کرنے اور ایسا سلوک روا رکھنے میں ضرور ان کی کوئی چال ہے۔ بھلا مسلح ایسے ہو سکتے ہیں کبھی؟ وہ تو ایک خونخوار قوم ہے جو گوشت کھاتے ہیں اور بات بات پر غصے سے بھوت بن جاتے ہیں۔ کور نے کسی مسلمان کو قریب سے نہ دیکھا تھا اور اب اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کئی ایک دن اس کی آنکھوں پر خوف کا غلاف چڑھا رہا، پھر خوف دور ہو گیا اور خالی حیرت سے وہ گرد و پیش کو دیکھتی رہی۔ اشفاق حسین روز صبح شکنتلے کو اپنی کمر پہ اٹھا لیتا اور ڈاکٹر شریف کی دکان پر جا پہنچتا۔ وہاں اسے دیر تک انتظار کرنا پڑتا، چونکہ بہت سی ہندنیاں جو اس روز ایمن آباد میں لائی گئی تھیں زخمی تھیں۔ جبھی ڈاکٹر شریف نے کہہ دیا تھا کہ زخمیوں کو دیکھنے کے لیے میں گھروں میں نہیں جا سکتا، انہیں اٹھا کر میری دکان پر لایا جائے۔ ڈاکٹر شریف ہندو زخمیوں کی مرہم پٹی کی کوئی فیس نہیں لیتا تھا۔ حالانہ ایمن آباد کے شیخوں نے فیصلہ کیا تھا کہ زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے محلے وار چندہ لگایا جائے اور چندے سے جو رقم موصول ہو وہ ڈاکٹر شریف کو ماہانہ کے طور پر دی جائے، لیکن ڈاکٹر نے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ صبح سویرے اس کی دکان پر زخمیوں کو لایا جاتا۔ اس وقت ایمن آباد کے مقامی مریض ایک طرف بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے۔ چند ایک دنوں کے بعد شکنتلے کی پیٹھ کا زخم اچھا ہونا شروع ہو گیا، اس کی کمر سیدھی ہونے لگی۔ پھر گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ بچی نہیں بلکہ نوجوان لڑکی ہے۔ ادھر شکنتلے کو اشفاق حسین کی پیٹھ پر چڑھنے سے لاج آنے لگی۔ اس نے ضد کرنی شروع کر دی کہ میں اپنے پاؤں پر چل کر شریف کی دکان پر جاؤں گی، لیکن اشفاق حسین نہ مانا۔ اسے ڈر تھا اگر وہ خود چل کر گئی تو اس کی پیٹھ پر دباؤ پڑے گا۔
اس دباؤ سے زخم کا پھر سے ہرے ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اشفاق حسین کے مکان کے ملحق خالہ سردارہ کا گھر تھا۔ خالہ سردارہ اشفاق حسین کی دور کی رشتہ دار تھی۔ وہ ایک پاک پاس، خدا ترس، سگھڑ، لڑاکا اور طرح دار بیوہ تھی۔ سارے قصبے میں اس کا دبدبا تھا۔ نوجوان اسے ڈرتے تھے، بڑے بوڑھے اسے دبتے تھے۔ جس بات پہ خالہ سردارہ کھڑی ہو جاتی اسے منوا کر رہتی۔ اس کا صرف ایک بیٹا تھا جو جہلم میں دکان کرتا تھا۔ دکان اتنی چھوٹی تھی کہ زیادہ آمدنی نہ تھی، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن خالہ سردارہ بڑی غیور تھی۔ گھر میں روکھی مسی کھا کر باہر شیرنی بن کر نکلتی جیسے گوشت کھا کر آئی ہو۔ حالانکہ اسے بیوہ ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے، لیکن رکھ رکھاؤ میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ وہ بن ٹھن کے باہر نکلتی، گردن اٹھا کر چلتی اور اپنے بانک پن میں ذرا فرق آنے نہ دیتی۔ اس کے باوجود کسی کی مجال نہ تھی کہ آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھے۔ خالہ کا دیور یوسف گاڑی سے پریتما کو اٹھا لایا تھا۔ خالہ نے یوسفے کو گھر میں داخل ہونے نہ دیا تھا۔ پریتما کی باں پکڑ کر یوسفے کو دھتکار دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بستر پر دھلا ہوا کھیس بچھا کر پریتما کو بٹھایا تھا۔ اس کے جسم کا بند ٹٹولا تھا۔ بیٹی کہیں چوٹ تو نہیں آئی، زخم تو نہیں لگا۔ پھر جب اس کی تسلی ہو گئی تو وہ پریتما کو سینے سے لگا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ پریتما 15 برس کی زرد رو لڑکی تھی۔ اس نے اسی سال میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ باپ کسی چھوٹے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر تھا۔ 2 بڑے بھائی تھے، ماں مر چکی تھی۔ باپ اور بھائی کو قتل ہوتے دیکھ کر اس کے ہوش قائم نہ رہے تھے اور وہ یوسفے کی باہوں میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ خالہ سردارہ کو روتے دیکھ کر پریتما کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ اتنی شدت سے روئی کہ خالہ سردارہ کو اپنا رونا بھول گیا اور وہ اسے تھپکنے لگی۔ پھر وہ دونوں روتے روتے سو گئی تھیں۔ اگلے روز خورشید صبح سویرے خالہ سردارہ کی طرف جا پہنچی۔ حالانکہ وہ خورشید کی خالہ نہیں تھی، پھر بھی خورشید اسے خالہ سردارہ ہی کہا کرتی تھی۔ وہ سارے محلے کی خالہ تھی، ہر کوئی اسے خالہ سردارہ کہتا تھا، حتیٰ کہ بڑے بوڑھے بھی اسے خالہ سردارہ کہہ کے بلاتے تھے۔ خورشید نے دبی زبان سے بات کی، بولی، خالہ تو پریتما کو مجھے دے دے، تجھ پہ خواہ مخواہ کا خرچہ پڑے گا، گھر میں 2 چولہے جلیں گے۔ بڑوں نے فیصلہ جو کر دیا ہے کہ ہندنیوں کو اپنا چولہا چونکا کرنے دو تاکہ ان کا دھرم بھرشٹ نہ ہو۔ خالہ سردارہ یہ سن کر شیرنی کی طرح بپھر گئی۔ بہت بڑے بنے پھرتے ہو۔ میں مانتی ہوں میرے پاس کھلانے کو حلوے مانڈے نہیں ہیں، لیکن آپ چاہے چٹنی کھاؤں، اسے سونے کا نوالہ کھلاؤں گی۔ خالہ سردارہ ایسی گئی گزری بھی نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ اس روز سارا دن خالہ سردارہ کی آواز سارے محلے میں گونجتی رہی، لو سن لو بہن۔ وہ ہر آتے جاتے سے قصہ چھیڑ لیتی۔ اسی روز اس نے پریتما کو چولہا چونکا الگ کر دیا۔ تیسرے دن خالہ سردارہ اس کے چولہے پہ جا بیٹھی، بولی، بیٹی میں بھی تیرا پکایا ہوا کھاؤں گی۔ تو میرے ہاتھ کا نہیں کھا سکتی، نہ کھا۔ میں تو تیرے ہاتھ کا کھا سکتی ہوں۔ تیرا دھرم بھرشٹ ہوتا ہے پر میرا تو نہیں ہوتا۔ ساری عمر مجھے یہ آرزو رہی کہ میری بھی ایک بیٹی ہو۔ خالہ سردارہ آپ دیدہ ہو کر بولی، اب ملی بھی آخری عمر میں تو اسے اپنے ہاتھ سے کھلا نہیں سکتی۔ ارے مجھے کتنا چاؤ تھا۔ خالہ سردارہ دھائیں دھائیں کر کے رونے لگی۔ پریتما نے چولہا چونکا اٹھا کر خالہ سردارہ کو دونوں بازوؤں میں تھام لیا اور اسے گلے رکھ کر رونے لگی، تو میری ماتا ہے، تو میری سچی ماتا ہے۔ میری اپنی ماتا بچپنے میں سورگ پاش ہو گئی تھی، پھر پتا جی نے دوسرا بیاہ کر لیا اور میں اسے دہلی کے گھر پلی۔ پتا جی نے بھی منہ موڑ لیا۔ جیون میں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں دیا جتنا تو نے دیا ہے۔ تو مجھ سے پوچھتی ہے، پریتما تو میرے گھر میں اتنی حیران پریشان کیوں رہتی ہے؟ تجھے گھر نہیں لگتا کیا؟ میں تیرے گھر میں اتنی حیران اس لیے ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں سپنا دیکھ رہی ہوں، ڈرتی ہوں کہ آنکھ نہ کھل جائے۔ خالہ سردارہ اپنا رونا بھول گئی۔ اس نے پریتما کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے کبھی کسی نے پیار نہیں دیا تھا، پریتما بولی، پیار ملا بھی تو کہاں ملا۔ خالہ سردارہ غریب عورت تھی، وہ مشکل سے اپنا گزارا کرتی تھی۔ پریتما کے آنے سے اسے خاصی مشکل پڑ گئی تھی۔ کئی ایک دن تو وہ پریتما کو اچھا کھلاتی رہی، چونکہ اسے معلوم تھا کہ پریتما اچھے گھر کی لڑکی ہے اور اچھا کھانے کی عادی ہے۔ پھر ایک دن وہ ہاتھ جوڑ کر پریتما کے سامنے کھڑی ہو گئی، بولی، پریتمے
میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے. یہاں مسور کی دال اور پودینے کی چٹنی کے سوا کچھ بھی نہیں. لڑکے نے جہلم سے 2 مہینے سے خرچہ نہیں بھیجا. مجھے پتا ہے تو اچھا کھانے کی عادت ہے، پر میں مجبور ہوں. اگر مجھ میں توفیق ہوتی تو تیری خاطر تواضع کرتی. پریتما نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. پھر پریتما اٹھ بیٹھی اور گھر کا کام کرنے لگی. وہ کھانا پکاتی، برتن مانجتی، کپڑے دھوتی. پھر ایک روز وہ خورشید کے گھر آ گئی اور اشفاق حسین سے کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. پھر وہ دونوں صحن میں جا کھڑے ہوئے اور دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے. اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اشفاق حسین گجرانوالے جا کر کھتر کے کرتے اور رنگین دھاگا لے آیا اور پریتما فارغ وقت میں کرتوں پر پھول بوٹیاں گاڑنے میں مصروف ہو گئی. جب خالہ سردارہ کو پتہ چلا کہ پریتما پیسہ کمانے کے لیے کام کرتی ہے تو غصے سے اس کا منہ سرخ ہو گیا. پریتما کو تو کچھ نہیں کہا، سیدھی خورشید کے گھر پہنچی. اشفاق حسین اور خورشید کو وہ سنائی کہ خدا کی پناہ. اشفاق حسین اور خورشید گردنیں لٹکائے سنتے رہے. اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ خالہ سردارہ کے سامنے بولنا ممکن نہ تھا. ڈان ڈپٹ کرنے کے بعد وہ آبدیدہ ہو گئی. کہنے لگی، میں نے اسے بیٹی بنایا ہے، اب کیا خالہ سردارہ بیٹی کی کمائی کھائے گی؟ نہ، میں تو مرتے مرتے مر جاؤں گی، لیکن پریتما کی کمائی نہ کھاؤں گی. پریتما بھی خورشید کے گھر آ پہنچی تھی اور اندر چھپ کر سن رہی تھی. وہ باہر نکل آئی اور بولی، تو نے مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں خالہ سردارہ، نہ تجھے میری محنت مزدوری اتنی نہ کھلتی. میں نے تو تجھے ماتا سمجھا ہے، ہمیشہ سمجھوں گی.